الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. دروشی پڑھ لو. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کوئی آدمی فوت ہو گیا تو اس کی میت کے ساتھ اس کے بچے، بہن بھائی، رشتہ دار اس ماتمی جلوس کے ساتھ روتے جا رہے ہیں. تو ایک صاحب دل، ایک عارف، ایک اللہ کا نیک بندہ ان رونے والوں سے پوچھتا ہے. تو میری گل سمجھ آندی پئی ہے؟ میں اردو وچ گل کراں؟ ہاں. ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ تو بیٹے نے جواب دیا، بزرگوں ہمارے والد فوت ہو گئے ہیں. تو آپ پوچھتے ہو روتے کیوں ہو؟ کہا میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ بیٹا آج کے بعد اپنے باپ پر نہ رونا، اپنے اوپر زیادہ رونا. اپنے اوپر، کیونکہ تمہارا باپ مر کے بڑی بڑی مصیبتوں سے آزاد ہو گیا ہے اور تم پر ابھی وہ ساری مصیبتیں باقی ہیں. مرنے والا بڑے بڑے غم دیکھ کے مرتا ہے، بڑی بڑی دکھ اور بڑی پریشانیاں دیکھ کے مرتا ہے، اور وہ ایسی پریشانیاں ہیں جو مجھ سمیت ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا ابھی، ہم سب نے وہ آزمائشیں دیکھنی ہیں. دعا کرو اللہ پہ آسان کرے. اس نے کہا جی کون کون سی آزمائش ہے جس کی مجھے تیاری کرنی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی آزمائش اللہ کا قرآن کہتا ہے والنازعات غرقا. اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو توڑ کے نکالتے ہیں، جو روح کو توڑ کے نکالتے ہیں. تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ والنازعات غرقا کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا خاردار جھاڑی ہو، کانٹے ہوں، اور اس خاردار جھاڑی اور کانٹوں میں ریشم کی چادر کو پھینکو اور ریشم کی چادر کو ڈال کر دوبارہ اس کو کھینچو، تو جس طرح اس ریشم کی
کہ چادر کی ایک ایک تار اس کانٹے کے ساتھ الجھ جائے گی، الگ ہو جائے گی، اس طرح فرمایا بے دین آدمی کی، فاسق آدمی کی روح نکلے گی، اس طرح روح نکلے گی۔ اللہ رب العالمین کی شان، آپ کی ذات اپنے بندے کو سوال بھی بتاتی ہے، جواب بھی بتاتی ہے۔ فرمایا یہ بڑی مصیبت ہے ابھی، اور اس مصیبت سے آپ کو اور مجھے سب کو گزرنا ہے، جس مصیبت کو قرآن کہتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا۔ مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی۔ مجھے ایک عارف نے کہا، ایک اللہ والے نے کہا کہ اپنی زندگی میں کچھ کام ضرور ایسے کرنا، اپنی زندگی میں ضرور کوئی کام ایسے کرنا کہ جن کاموں کی گواہی اللہ کے علاوہ اور کسی کی نہ ہو، بیوی کو پتہ نہ ہو، بچوں کو پتہ نہ ہو، محلے والوں کو پتہ نہ ہو، وہ کام آپ کے ہوں اور اللہ کے ہوں اور کسی کا اس کے علم نہ ہو۔ اس کی جو برکت ہوگی نا، اس کی جو برکت ہوگی، یہ آدمی کو موت کے وقت آ کر اس کی موت کو آسان کر دے گی۔ اور جب مرنے کا وقت آئے گا نا، موت کے وقت یقین جانو، نہ بیٹا، بیوی، اولاد، چیزیں، بنگلے، کوٹھیاں، زمینیں، تجارت، کوئی چیز بندے کو محسوس نہیں کرے گا کہ یا اللہ میرے ساتھ۔ اب اس کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ فرمایا باپ پہ نہ رویا کر، آج کے بعد اپنے اوپر رویا کر۔ تو ایک عارف کی خدمت میں ایک صاحب نے کہا حضرت کوئی نصیحت؟ فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا نہیں، تو فوت ہو گئے ہیں۔ فرمایا کتنا ناسمجھ آدمی ہے کہ جس گھر سے اس کے ماں باپ کا جنازہ نکل چکا ہے اور اس کے بعد ہی مجھ سے نصیحت مانگتا ہے۔ یہ باپ کا مر جانا خود بہت بڑا واعظ ہے، بہت بڑی نصیحت ہے، اس کے بعد آپ کو اور مجھے نصیحت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا بڑی مصیبتوں سے آزاد ہو گئے۔ اور دوسری مصیبت پتہ کیا ہے؟ دوسری مصیبت، پہلی تو عرض کیا نا کہ یہ ملک الموت کو، موت کے فرشتوں کو براہ راست دیکھتا ہے، براہ راست دیکھتا ہے۔ اور جب موت کا فرشتہ ہاتھ ڈالتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ بعض مرض الوفات میں نا آدمی کو تھوڑا سا علم ہونا چاہیے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مرض الوفات ہوتی ہے، اور مرض الوفات کی علامت حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کو سمجھ جاؤ کہ اس کی مرض الوفات ہے نا، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے یہ ناک کا جو نتنا ہے نا، یہ بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے کئی میتیں دیکھی ہوں گی جن کے ناک ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، یا ناس جس کو کہتے ہیں نا، یہ کھل جاتی ہے، تو یہ مرض الوفات ہوتی ہے۔ اور اس مرض الوفات میں اب صدقہ کام نہیں کرتا، پھر یہ وقت معین ہے، پورا ہو گیا اس کا ٹائم۔ ایک بڑی مصیبت، بڑی مصیبت موت کے فرشتے کا سامنا کرنا، اور دوسرا فرمایا موت کے وقت کی پیاس لگنا۔ اللہ اللہ اللہ، پیاس! آپ دیکھیں تھوڑی سی پیاس لگ جائے تو بندہ کتنا بے چین ہوتا ہے۔ اور اس پیاس کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سمندروں کے سمندر اس کے منہ کی طرف کیے جائیں تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اب یہ جو پیاس لگے گی، یہ پیاس جو لگے گی، اللہ میری آپ کی حفاظت کرے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں، میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ یہ جو موت کی سختی ہے نا، اور موت کی پیاس کی شدت ہے، یہ عام طور پر کن لوگوں میں یہ بیماری کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ جن لوگوں نے کسی کو ناحق تنگ کیا، پریشان کیا، کسی کا حق دبایا، کسی کو گالی دی، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ کیا۔ اب یہ بندہ غریب ہے، جواب نہیں دے سکتا،
ہمت نہیں ہے اس کی بات کرنے کی، لیکن یہ دل دل میں اللہ سے بات کر جاتا ہے، یہ دل دل میں کر لیتا ہے، کیونکہ جس کا کوئی بھی فریاد رس نہ ہو نا، اس کی فریادیں سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کی فریاد اللہ تک پہنچ جاتی ہے، اور جس وقت اس کی فریاد اللہ کے ہاں پہنچ جاتی ہے، گویا اس نے شکایت کر دی ہے اللہ کے آگے۔ اوہو، ایسے جھگڑے سے بچو اچھا کہ جو میری اور تمہاری شکایت کو اللہ کے سامنے کر بیٹھے، اللہ کے سامنے کر بیٹھے۔ اور جس کی شکایت اللہ کے سامنے لگ گئی، ایک دفعہ جس کی شکایت ادھر لگ گئی، سلطان باہو فرماتے ہیں دو جہان مٹھے باہو، اس کے تو دونوں جہان برباد ہو گئے۔ جس کی شکایتیں اللہ کے پاس لگنا شروع ہو گئی، یہ تو دنیا میں تھا جس نے اپنا معاملہ کسی سے کو حل کرا دیا، وہ 10 گالیاں اس نے دی، دوبارہ اس نے دے دی آگے سے، 2 سخت اس نے کی، 4 اس نے کر دی۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بات نہیں کر سکتے، یہ بوڑھے گھروں میں بہوؤں کو تنگ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بیٹیوں کو گالیاں دیتے ہیں، بیوی کو گالی دیتے ہیں، چھوٹوں سے زیادتیاں کرتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چپ ہو جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں شاید ہمارا حیا رکھا ہے، شاید ہمارا ادب احترام کیا ہے۔ وہ ادب احترام نہیں ہوتا، وہ فریاد ہوتی ہے۔ اس نے کہیں وہ فریاد کرنی تھی، کر لی ہے۔ اس لیے بندہ مومن کی شان یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے بات کرتے ہوئے بندہ کو گھبرائے، اس سے ڈرے کہ یہ آگے سے کوئی بد اخلاقی۔ تو فرمایا یہ بیماری آ کر اس کو موت کے وقت پکڑ لے گی۔ اللہ اللہ اللہ، جس کو اللہ پکڑ لے اس کو کون چھڑائے گا پھر؟ اور جس کو مالک رہا کرے اس کو گرفتار کون کر سکتا ہے؟ تو موت کی جو سختی ہے، اس کے جو اسباب ہیں نا، بیٹیوں کو، بہنوں کو، پھوپھیوں کو وراثت سے محروم کر دینا، وراثت میں حصہ نہ دینا اس کو۔ اب وہ بیچاری بول نہیں سکتی، ابھی بولتی ہے تو کہتا تینوں شرم نہیں آتا، پائیاں کو منگنی پئی ہے، تینوں شرم آنا چاہیے، آپ کو شرم آنا چاہیے۔ یاد رکھو، حرام پیسے کا حج، حرام پیسے کا عمرہ، حرام پیسے کی زکوٰۃ ہے ہی نہیں ہے، اور حرام پیسے کی تبلیغ، حرام پیسے سے مسجد تعمیر کرنی، اس سب کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی حصہ نہیں اس کا۔ فرائض کی تلافیاں مستحب سے نہیں ہو سکتی، فرائض کی تلافی فرض سے ہوگی۔ تو یہ بیماری آ کر کس وقت پکڑے گی؟ اللہ اللہ، موت کے وقت، موت کے وقت پکڑے گی۔ اور جن جن کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا نا، وہ اس وقت پتہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے ایک شخص نے خود آ کر یہ بات کی، اللہ اللہ، ایک آدمی نے خود یہ بات کی، کہتا ہے میں نے حضرت آپ سے بھی بہت دفعہ دعا کرائی، مدرسوں میں طالب علموں کو کھانے کھلائے، دعائیں کرائیں جگہ جگہ، لیکن اب مجھے وہ بہت بات پریشان کر رہی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ میں کہا کیا ہوا، خیر ہو؟ کہتے جی والد صاحب بیمار تھے، والد صاحب، تو میں سنبھال کے تھک گیا تھا، تنگ آ گیا تھا، تو میں یہ دعا کرتا تھا اللہ اس کو سنبھال لے، اللہ اٹھائے اس کو۔ اب جس وقت میں نے باپ کے مرنے کی اتنی دعائیں کی ہیں، اب جب باپ مر گیا نا، تو باپ کے مرنے کے بعد یہ اپنی دعا مجھے بہت تنگ کرتی ہے کہ خدا نہ خواستہ میں اگر اتنا بیمار ہوتا تو میرا باپ کبھی میری موت کی دعا نہ کرتا، میری موت کی دعا نہ کرتا، لیکن میں نے باپ کے مرنے کی دعا بھی کی ہے کہ اللہ میرے باپ کو مار دے، لیکن لوگوں کو کہتا تھا دعا کرو میرا کوئی جائز مقصد ہے۔ تو جائز مقصد کیا تھا؟ کہ باپ کو اللہ مار دے، بیمار ہے بابا، ہارو کے کھانستا ہے، تنگ کرتا ہے گھر میں۔ لیکن باپ نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہتے ہیں مجھے اب یاد آتا ہے کہ باپ نے بہنوں کو بھی محروم کیا، بیٹیوں کو، سب کو فارغ کر کے ساری زمین جائیداد میرے نام لگائی۔ یہ محبت تھی میرے ساتھ، اور میں نے باپ کی محبتوں کو صلہ کیا دیا؟ میں نے کیا صلہ دیا؟
میں نے یہ صلہ دیا کہ خدا اس کو مار دے۔ اچھا میں نے اس سے یہ بات پوچھی، یقین جانے، میں نے کہا آپ کہتے باپ پر سختی بہت زیادہ ہوئی ہے موت کی، بہت تنگ ہو کے مرا ہے، بہت پریشان ہو کے مرا ہے۔ اس نے کہا جی یہ بھی ایک بات مجھے یاد ہے، آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے، ہم تو انسانوں کو مار دیتے ہیں نا، اور گولیوں سے بھی مار دیتے ہیں اور زبان کے فائر بھی کرتے ہیں اور دل چھلنی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کسی مومن کی عزت اور حرمت اللہ کے ہاں اتنی زیادہ ہے، بیت اللہ کو فرمایا بنا کر توڑ کر بجری بنا دو نا، اس کو ریت کر دو۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اس بات پہ اتنا غصہ نہیں ہے جتنا کوئی کسی مسلمان کو ذلیل کرتا ہے، کسی مسلمان کو تنگ کرتا ہے، اس کا غصہ اللہ کو زیادہ آتا ہے۔ پتہ کہتے ہیں میرے باپ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں باپ نے یہ کیا کہ بیلوں کی دوڑ تھی، بیلوں کی، پیسہ جب زیادہ ہو جائے نا، تو عقل جگہ پہ نہ ہو، اللہ ناراض ہو جائے نا، ہمارے ایک استاد تھے فرمایا کرتے تھے جدوں رب رسے تو مت خسے۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا تو اس کے پیسے کا مصرف غلط ہو جاتا ہے، پھر وہ مسجد میں نہیں لگتا، دین پہ نہیں لگتا، اللہ کے نام پہ نہیں لگتا، وہ ایسے گندے کاموں میں لگتا ہے۔ پھر بیلوں کی دوڑ آپ کس علاقے میں تو پتہ نہیں نہ ہو، ہمارے پنجاب میں بہت زیادہ ہے، لوگ بیل دوڑاتے ہیں، جس کو پیسے زیادہ ہو جائے نا یہ رقم کام کرتے ہیں۔ پھر مقابلہ، کہتے ہیں ایک بڑا تکڑا بیل تھا اور لگتا یہ تھا کہ یہ جیت جائے گا آج۔ کہتے ہیں میرے باپ نے بڑے طریقے کے ساتھ بیل کے سر پہ ہاتھ مارتے مارتے اس کے منہ میں زہر رکھ دی، زہر رکھ دی۔ ایک دوڑ لگائی اس نے، دوسری دوڑ کے قریب پھڑکنا شروع ہو گیا۔ وہ جب پھڑکنا شروع ہوا سب کہنے لگے وہ بہت تکڑا ٹگاسی، نظر لگ گئی انہوں، بہت تکڑا بیل تھا، نظر لگ گئی اس کو، وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ کہتے یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ یہ بات کام میرے باپ نے کیا تھا۔ آج تک کہتے آپ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ میں اس کا خود گواہ ہوں کہ میرے باپ نے یہ کام کیا۔ اب مجھے بتاؤ تم موت کی آسانیاں چاہتے ہو تو کرتوت کیسے کر رہے ہو؟ اعمال کیا ہو رہے ہیں؟ موت جس شخص کو آسان چاہیے اس کو اپنے دل میں بغض نہیں رکھنا چاہیے، اس کو دل میں سینہ صاف رکھنا چاہیے۔ موت کا تو کوئی پتہ نہیں کس وقت آئے گی، تو جس جس کا حق ہو ان کو واپس کرو، جس کی جو ذمہ داری ہو اس کو دو، اپنے معاملات اللہ کے سامنے سیدھے کرو۔ فرمایا بڑی مصیبت اس پر ابھی باقی ہے آپ پر اور مجھ پر رہتی ہے، مجھ پہ ابھی باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی فلانا آدمی پورا دیندار ہو گیا، جی باشر آدمی ہے وہ۔ یہ دیندار کی کیا تعریف ہے؟ دیندار کی تعریف صرف یہ نہیں کہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کا حلیہ ٹھیک ہے۔ دیندار کی تعریف یہ ہے کہ اس کے عقائد بھی ٹھیک ہوں، اس کی عبادات بھی ٹھیک ہوں، اس کے معاملات بھی ٹھیک ہوں، اس کا اخلاق بھی ٹھیک ہو، اس کا کردار بھی ٹھیک ہو، تب جا کے وہ دیندار بنے گا۔ تو فرمایا دوسری بڑی مصیبت، بڑی مصیبت، اس نے موت کو پیاس لگنی ہے، اس کو موت کے فرشتے کو دیکھنا ہے، اس نے موت کے فرشتے کو دیکھنا ہے اس نے۔ اب جس وقت موت کا جھٹکا لگے گا نا، معجزات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں لکھا ہے، معجزات عیسیٰ میں، کہ کسی قبر سے گزرے نا تو کسی مردے سے ہم کلام ہوئے، اس مردے سے پوچھا کیسے گزر رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ کہا موت کا کیسے گزرا تھا۔ فرمایا موت کے وقت کا کیا بتاؤں عیسیٰ، جو پہلا جھٹکا لگا تھا نا، پہلا جھٹکا، اس وقت کی جو کڑواہٹ ہے زبان پر وہ آج تک نہیں گئی۔ 600 سال ہو گئے مرے ہوئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے، سیدنا حسن سے پوچھا کہ حسن تمہارا کیا خیال ہے کہ موت کے وقت انسان کتنی تکلیف سے دوچار ہوتا ہے؟ فرمایا میرے نانا کی سنتوں کو چھوڑ کر، میرے نانا کی زندگی کو ترک کر کے
جو وبال مرنے والے پر آتا ہے پتہ کیا ہے؟ گویا ایک وقت میں 600 تلواروں سے اس کو کاٹ دو. ایک فرد ہو اس پر ایک وقت میں 600 تلوار کاٹے اس کو، جتنی تکلیف اس وقت ہوگی اتنی فرمایا موت کا پہلا جھٹکا. قرآن جس کو کہتا ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اس کی یہ تفسیر ہے. قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو روحوں کو توڑ کر نکالتے ہیں. تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہماری موت آسان ہو جائے. تو موت کے آسان کرنے کے لیے ایک تو عقائد اپنے ٹھیک رکھیں. عقائد، یہ عقائد جو ہوتے ہیں نا، عقائد یہ سمجھنے پڑتے ہیں، سیکھنے پڑتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری زندگی میں شامل ہو گئی ہیں لیکن اس کا پتہ ہی نہیں یہ دین نہیں ہے. یہ دین نہیں ہے. اور شریعت کے اندر جہالت عذر نہیں ہے. جہالت عذر کہ آپ کو پتہ نہیں تھا. آپ کو کیوں پتہ نہیں تھا؟ آپ کا ناخن غلط کٹتا ہے تو آپ کہتے ہیں بڑے اسپیشلسٹ کو ملتا ہوں میں. 2 مرلے زمین کا کیس ہے تو اعلیٰ درجے کا وکیل پکڑتے ہو جی. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ فلاں کو پکڑنا چاہیے، فلاں کو. تو دین کو اتنا لاوارث کیوں کر دیا آپ نے؟ اللہ کے دین کو اتنا لاوارث کیوں کیا کہ دین کے بارے میں آپ کو کوئی غم نہیں ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ایک تو عقائد ٹھیک کرو. عقیدے میں سب سے بنیادی چیز اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق و اختیارات میں کوئی کسی کو شریک نہ کرے. کوئی کسی کو شریک نہ کرے. اور ایک آیت مبارکہ میں خلاصہ کے طور پہ آپ کو سنا دیتا ہوں. قرآن کو ضرور پڑھنا، قرآن سے ضرور تعلق رکھنا. ایک عارف کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھا نا تو عقائد کے معاملے میں نے کہا کہ اور پورے قرآن میں کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو یہ آیت ہی میرے لیے کافی تھی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، قرآن کریم کی آیت ہے یہ. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ فرماتے ہیں اگر میں خیر کا ارادہ کر لوں تو تمہیں نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں، اور میں اگر نقصان کے فیصلے کر لوں تو تمہیں خیر پہنچانے والا. بس بات ہی ختم کر دی. میں تو خوش آمدید کر کر کے مر گیا، کبھی ایک کے پیچھے، کبھی دوسرے کے پیچھے، کبھی تیسرے کے پیچھے. وہ کرتا ہے، اس سے ہوتا ہے، اس سے بناؤ تو صحیح ہو جائے گا، اس سے توڑو تو نقصان ہو جائے گا. تو سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. یہ عقیدہ رکھو بس. یہ سارے نبیوں کی بنیادی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ. یہ تبلیغ کے کام سے آپ لوگ واقف ہو کہ نہیں ہو؟ اس میں جڑو. اچھا، اس کام کو اہم سمجھو، اس کام کو اہمیت دو. اور اس میں جو پہلا سبق جا کے سکھایا جاتا ہے نا وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. سب کچھ کا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جو ہوا کس نے کیا؟ جو ہوگا کون کرے گا؟ سب کچھ کے کرنے والے اللہ ہیں. بس اس پر اپنا یقین بٹھاؤ، خاتمہ اچھا ہوگا. خاتمہ اچھا ہوگا. یہ اللہ کو یہ کلمات اتنے محبوب ہیں کہ ہر نبی کی بنیادی دعوت یہی ہے. عقیدہ ٹھیک ہو. عقائد کے بعد ہیں حقوق العباد. حدیث میں آتا ہے نا قیامت والے دن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو 3 قسم کی کچہریاں لگیں گی. کتنی قسم کی؟ 3. جو پہلی کچہری ہوگی نا اس میں اس شخص کو لایا جائے گا جس کے عقائد میں فساد ہوگا. بس ایک وظیفہ پکا کر لو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ غیر سے کچھ نہیں ہوتا. سب کچھ کے کرنے والے کون ہیں؟ اب جس آدمی کا اس پہ عقیدہ نہیں ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا نا تو یہ پیش ہوتے ہی فارغ ہو جائے گا اس کا کیس. کوئی اس کی بات نہیں سنی جائے گی. اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. آپ کو پتہ نہیں کہ یہ ضابطہ پہلے بیان ہو چکا تھا کہ مشرک کے علاوہ سب کو بخشوں گا. اب دوسری پہلی کچہری سے ہی فارغ ہو گئے. اب آپ کا اور میرا ذہن کیا ہونا چاہیے
یہ سب کچھ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ سب کچھ کس نے کیا؟ سب کچھ کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ سے ہو رہا ہے۔ وہ نہ چاہیں تو کچھ بھی، بس یہ موٹی سی بات ہے، کسی پر طنز نہیں ہے، کسی پہ تنقید نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت والی بات نہیں ہے کہ وہ اس کا یہ عقیدہ ہمارا یہ ہے، اس کا یہ اور ہمارا نہیں، بس میرا کیا عقیدہ ہے، میرا، بس اس سبق کو یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات آ گئی حقوق العباد والی۔ جب حقوق العباد کی باری آئی، اللہ نے فرمایا اور جس کے ساتھ تیرا معاملہ ہے اگر وہ بخش دے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات سمجھو نا، پتہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کا مفلس آدمی کون ہے؟ غریب آدمی۔ جنہوں غریب کیا جانا ہے وہ کون ہے؟ جس کو نادار کہا جاتا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا جس کے پاس کوڑی نہ ہو، پیسے نہ ہو، ٹکا نہ ہو، زمین نہ ہو، نادار ہے وہ۔ فرمایا میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت والے دن نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، ڈھیر لے کر آئے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا خالی ہاتھ ہوگا، خالی ہاتھ ہوگا۔ اس کے حقوق لینے والے اتنے کھڑے ہوں گے ادھر، اس سے لین دین کرنے والے اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ سارا کچھ اٹھا کے لے جائیں گے اور یہ تنے تنہا کھڑا رہ جائے گا۔ فرمایا میری امت کا یہ غریب اصل یہ ہے، یہ نادار ہے اصل میں۔ اب جب یہ کھڑا ہوا نا، بس فارغ کر دیا اسی وقت، جاؤ بھائی فارغ ہو تم۔ جس کے ساتھ معاملہ ہے وہ معاف کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا تو۔ اس پر ایک حدیث آپ کو سناؤں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ قیامت والے دن ایسے بھی آئیں گے جن کے اللہ خود سفارشی ہوں گے۔ دعا کرو اللہ ان میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ اللہ چاہیں گے کہ میں اس کو بخش دوں، اللہ چاہیں گے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، لیکن جس کے ساتھ اس کا معاملہ ہے نا وہ نہیں بخشتا اس کو، وہ ڈٹ گیا ادھر۔ اللہ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کو جنت لے جاؤں، لیکن معاملہ بڑا سنگین ہو گیا ہے، اب کیا کرے؟ اب اللہ کی خواہش ہے میں بخش دوں اپنے اس بندے کو، پتہ نہیں اس کی کیا ادا اللہ کو پسند آئی تھی، سبحان اللہ۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں معاف کرتا، آواز آتی ہے پیچھے مڑ کر دیکھو، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، بڑے خوبصورت محلات، باغات، خوبصورت مناظر۔ یہ بندہ اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ یہ مقام کس کا ہے؟ فرمایا یہ وہ مقام اس کا ہے جو میرے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے، میری وجہ سے کسی کو، یہ کہتا ہے یا اللہ میں معاف کرتا ہوں مجھے دے دے۔ میں بات بھول نہ جاؤں، میں آپ کو ایک ضروری بات عرض کر دوں۔ رات سونے سے پہلے نا اور دن چڑھنے سے پہلے چلنے، ایک بات ذہن میں رکھو، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ کہا کرو یا اللہ جس نے میرا کچھ دینا ہے میں نے تیری وجہ سے معاف کر دیا، میری وجہ سے خدا نہ پکڑنا اس کو، میری وجہ سے اللہ اس کو، اور میں نے اگر کسی کے ساتھ کچھ ہاتھ کیا ہوا ہے نا تو یا اللہ ان کے دلوں میں بھی ڈال دے کہ مجھے معاف کر دیں۔ اور یہ بھی اپنے لیے کرنا ہے، اچھا اصل کرنا اپنے لیے ہے۔ بندہ جتنا نیک ہو جائے، نمازی ہو جائے نا، اس کو اپنی کوتاہیوں پر نظر نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ برا دوسرا ہی نظر آتا ہے، اس کو ہمیشہ برا دوسرا نظر آتا ہے، اپنی کوتاہیوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو جس کے ساتھ معاملات ہوں اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا کرو، کیوں کہ موت کا وقت بہت مشکل ہے، موت کا وقت بہت مشکل ہے۔ آپ یقین کرو، ہمارے ایک دوست تھے، کسی اللہ والے کی انہیں زیارت ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیسے گزری آپ سے، کیسے گزری؟ فرمایا یار میں کچھ اور بتا نہیں سکتا، لیکن موت کے وقت تکلیف بہت ہوتی ہے، موت کے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ صاحب خواب کہتے ہیں میں خواب میں ہی بڑا رویا کہ حضرت کتنی تکلیف ہوتی ہے، کہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب ساری تکلیفوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں پتہ کیا کہا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لیکن جو خدا والے ہوں گے ان کو موت کے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت جی مولانا محمد یوسف بہت بڑا آدمی گزرا ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ اس زندگی کا آخری بیان لاہور کے اندر
بلال پارک ایک مرکز ہے، اس میں کر رہے تھے۔ بیان کے دوران یہ ممبر پر ہی فوت ہو گئے، ممبر پہ فوت ہو گئے۔ اور ان کی موت کا صدمہ، ایک تو عام آدمی مر جاتا ہے نا، محلے میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا کون مرا ہے، لیکن اس عاشق مصطفیٰ کی موت جو تھی نا، اس کو ساری دنیا میں محسوس کیا گیا۔ اللہ اللہ اللہ، اتنا بڑا صدمہ۔ جب فوت ہو گئے سارے لوگ پریشان، رو رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو مضبوط اعصاب والے سمجھتے تھے وہ بھی ان کی اچانک جدائی سے بہت غمگین تھے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یہ فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، کہنے لگے کہ ایک دن ایک خاتون میرے پاس آئی جو حضرت جی مولانا یوسف صاحب سے بیعت تھیں۔ وہ جب رویا کرتی تھیں تو رو کے اکثر کہا کرتی تھیں کہ حضرت جی آپ نے تو جاتے وقت بتایا بھی نہ، جاتے وقت بتایا بھی نہ، جاتے وقت بتایا بھی نہ۔ یہ اس کا عقیدت کا ایک انداز تھا۔ تو کہنے لگی ایک دن مجھے حضرت کی زیارت ہوئی تو فرمایا لوگوں کو منع کرو کہ مجھ پر رویا نہ کریں، نہ رویا کریں مجھ پر۔ میرے ساتھ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا۔ کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا جب بھی میں بیان کیا کرتا تھا میرے بیان کے اندر ایک رحمت آیا کرتی تھی، اور اس رحمت کے سائے میں جتنے لوگ بیٹھتے تھے ان کو بہت فیض ہوا کرتا تھا، لیکن اس بار وہ رحمت اس قدر تیز آئی، اتنی زیادہ آئی کہ میں اس رحمت کے نیچے دب گیا، اور جب رحمت کے نیچے دب گیا تو میں نے دیکھا میری روح اللہ کے پاس پہنچ چکی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہے اللہ والوں کی موت کا حال، یہ ہے اللہ والوں کی موت کا حال، یہ ہے موت۔ اور جب دنیا سے جائیں، امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، میں کبھی بھی یہ بات نہ کرتا کہ آپ جتنا مجمع بیٹھو گے، تھوڑی دیر پہلے مجھے حضرت کی زیارت ہوئی ادری، اور ان کی تاکید تھی کہ میں بات کروں آپ سے۔ حضرت آپ مجمع کے لیے چائے لے کر آئے، چائے لے کر آئے، اور مجھے کوئی کہتا ہے حضرت لاہوری فرما رہے ہیں سب کو چائے پلا دیتے، حضرت لاہوری فرما رہے ہیں سب کو چائے پلاؤ ادھر۔ تو میں نے کہا کون لا رہا ہے؟ کہا حضرت خود لے کر آئے ہیں، خود لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ جب فوت ہو گئے نا، موت کا ذکر، تو میں نے اسی وقت ان بات کے دوران ہی ان سے کہا میں بیان میں آپ کا ذکر بھی کروں گا، کر لو، آپ کا ذکر کروں گا، کر دیں۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب لوگ تھے۔ فوت ہو گئے نا، جب فوت ہو گئے، کوئی ایسے کام کر کے جاؤ کہ موت موت بن جائے۔ کسی نے کہا حضرت کیسے گزری؟ فرمایا میرے اس میانی قبرستان میں آنے کے بعد میری تو اللہ نے بخشش کر ہی دی، لیکن جب سے میں یہاں آیا ہوں میانی قبرستان کے مردوں کا عذاب اللہ نے اٹھا دیا ہے، سب کا عذاب ختم ہو گیا یہاں سے۔ تو اپنی دوستی میں، اپنی سنگت میں ایسے لوگوں کو ضرور رکھو۔ میں یقین کریں حاجی صاحب، کئی دفعہ حرمین میں، دائیں بائیں سفر میں، دعا میں ایسے ایسے لوگ یاد آتے ہیں کہ جن کے مرے ہوئے میں جانتا ہوں کہ جن کی اولادوں نے کبھی اللہ کا نام نہ لیا ہوگا، نماز نہیں پڑھی، دعا نہیں کی کبھی، تو دل میں خیال آتا ہے کہ اس سے زیادہ اس کی خوش بختی کیا تھی کہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ تھا۔ آج ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، آج اس کی دعائیں مغفرت ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے قرآن پڑھ کے بخش رہے ہیں اس کو، اور اس کے لیے اچھے اعمال ہم کر رہے ہیں۔ وہ زمین جائیداد ہمیں دے کر نہیں گیا، صرف جب تک اس کا تعلق ہمارے ساتھ تھا، مسجد میں آتا تھا کبھی تو اچھے طریقے سے بول لیتا تھا۔ تو یہ علماء کے، صلحاء کے، نیک لوگوں کے دل بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا رکھو، اپنے تعلقات کو مضبوط رکھو، اور ان کی ہدایات پر، باتوں پر عمل کرو۔ 5 نمازوں کی پابندی کرو، باوضو رہا کرو، باوضو رہا کرو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو معاملات میں نے عرض کر دیے ان کو بیان کیا کرو، اللہ پاک خاتمہ ایمان پہ کریں گے۔ خاتمہ کس پہ کریں گے؟ اور میں ایک ذکر وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، زندگی کا وقت بہت تھوڑا ہے، آگے کا سفر بہت باقی ہے۔ یہ تسبیح ہے نا، یہ تسبیح، معاملات ٹھیک رکھو،
یقین جانو تھوڑی سی تسبیحات میں بھی وہ جان ہوتا ہے، وہ جان ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. معاملات صحیح نہ ہونا تو آپ ہزاروں کی تسبیحیں لوگ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ پڑھ لیں میرے ساتھ اتنی آواز سے. جو میں بھی کروں نا پڑھتے جائیں، کوئی پابندی نہیں ہے سر. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. یہ مسجد میں بھی کر سکتے ہو، گھر میں بھی. کوئی پاس نماز پڑھ رہا ہو، بلی کا بچہ بھی سویا ہوا تو اس کے سامنے بھی اونچا ذکر نہیں کرنا. یہ لوگ سمجھتے نہیں ہے بات کو، کہتے ہیں فلاں آدمی ذکر کا منکر ہے، ذکر نہیں کرتا. اور ذکر کا کوئی منکر نہیں ہے. ذکر کے حلقے تو جنت کے باغ ہوتے ہیں. یہ ذکر اب بیٹھے ہوئے نا، یہ جنت کے باغ ہیں. اب اجتماعی طور پر بھی اونچا ذکر کر سکتے ہیں اور آہستہ بھی کر سکتے ہیں. شر کے لیے ذکر نہیں کرنا، فساد کے لیے، دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ ذکر شروع کر دیا اس نے. تو اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے نا روز کے معمولات میں تنہائی میں بس یہ ایک تسبیح یہ پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ. پھر دیکھیں، پھر اس طرح پڑھیں الا اللہ، 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 الا اللہ. یہ 100 سے لے کے 500 دفعہ تک لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ. پھر دیکھو اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ. بس یہ کیا. پھر آنکھیں تھوڑی دیر بند کر کے دل میں تصور کے ساتھ اللہ 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 اللہ. یقین جانو جو آدمی 40 دن بلا ناغہ کر دے نا، 40 دن، اس شخص کا دل نورانی ہو جائے گا. اللہ خاتمہ ایمان پہ کریں گے. اور روز کے اس کو معمول میں رکھو اس ذکر کو. گھر میں بیٹھ کے یا مسجد میں آ کے بر وقت آ کر تنہائی میں بیٹھ کر اتنی آواز سے کرو کہ آپ خود سنو. اتنی آواز سے کرو کہ آپ دوسروں کو نہ پریشان کریں. کہ پاس اگر کوئی بیٹھا ہے تو اس کے سامنے شروع کر دیں. ایسا اکیلے ہوں تو پھر جتنا مرضی اونچا کرو، اور کوئی پاس بیٹھا ہے تو چادر میں اپنی آپ کو سناؤ. اور اسی طریقے سے درود شریف ہے اور استغفار ہے. روزانہ صبح سورہ یاسین کی تلاوت، جمعہ کو سورۃ کہف کی تلاوت، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت. اب رمضان شریف قریب آ رہا ہے تو خوب اپنے اوقات کو مسجد میں گزارنے کی کوشش. اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے غریب بہن بھائی عزیزوں کو، رشتہ داروں کو غیر محسوس طریقے سے، ایسا بھی نہ ہو کہ سارا علاقہ خبر ہو جائے، تو ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کرو سر. ان کے لیے خوراک کا انتظام بھی، تاکہ رمضان کے روزے وہ لوگ بھی ادب اچھے طریقے سے رکھ سکیں. تو یہ وظائف معمولات. اور جہری ذکر کی مجلس مولانا رضوان صاحب آپ کرایا کریں، ہفتے میں کوئی ایک دن مقرر کر کے نا، تو سب ساتھیوں کو ایسے بٹھا کر واعظ نصیحت بھی کریں اور یہ مجلس بھی کیا کریں. انشاءاللہ جو لوگ اس ذکر کی مجلس میں آتے رہیں گے نا جی، یہ گویا جنت کے باغ میں پھیرا مارنے والی بات ہے. جنت کے باغوں میں پھرنے والے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی یاد دائمی نصیب فرمائے اور اپنا قرب وصل نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني یا کریم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما. اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما. اللہ ہماری تنگستیاں دور فرما. ہمارے قرض مرض دور فرما. علت سے، ذلت سے، بری موت سے، برے انجام سے محفوظ فرما. خاتمہ ایمان پہ فرما. یا اللہ اس مسجد کو اور زیادہ آبادی نصیب فرما. یا اللہ اس مسجد سے سارے دین کے تقاضے پورے فرما. یا اللہ اس مسجد کو دین کا مرکز بنا.
جتنے لوگ اس مسجد کے معاون ہیں یا اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرما۔ اس مسجد کے امام صاحب کو، خطیب صاحب کو، اور اس مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو دنیا آخرت کی عزتوں سے، سعادتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اس مسجد کی بنیاد اخلاص پہ رکھی گئی ہے، یا اللہ اخلاص والے اعمال یہاں ہو رہے ہیں، یا اللہ اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ اس تمام اہل محلہ کو کامیاب فرما، جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں روحانی جسمانی، اللہ سب کی بیماریاں دور فرما، سب کے حال پہ رحم فرما، سب کو جزائے خیر نصیب فرما۔ یا اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کو کہا ہے، لکھا ہے، ہم سے دعا کے امیدوار ہیں، یہ دعا ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔